اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل یعنی تراویح پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کس کے؟ جو رمضان مبارک کے مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے یعنی تراویح پڑھتا ہے. تو روزہ قیامت کے دن، روزہ جو ہے قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا. روزہ قیامت کے دن روزے داروں کی سفارش کرے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن، کیونکہ رمضان میں قرآن کے گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا رمضان کے مہینے میں ہی. اور رات میں جو ہم جاگتے ہیں بہت سارے لوگ یہ 15 شعبان کو جاگے، جبکہ وہ جاگنے والی رات رمضان کا مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. تو بہرحال تو یہاں پہ اللہ رب العزت روزے قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا. کیسے کرے گا؟ قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا. روزے دار کہے گا اے میرے رب، اے ہمارے رب، اس بندے کو ہم نے کھانے سے پینے سے اور ہر خواہشات سے، ان کے لیے بیوی پاک تھی، ان کے لیے وہ اپنے بیوی سے وہ مل جل کر سکتا تھا، لیکن اپنے بیوی سے دور رہے، کھانے پینے سے دور رہے، لذتوں سے دور رہے. اے اللہ انہوں نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، بھوکے پیاسے رہے تھے، تو اے اللہ یہ ہمارے حق میں دعا کو، ہماری سفارش کو قبول فرما، ان کے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ان کا داخلہ جنت میں فرما. اور قرآن کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اس بندے کو رات کو قیام کے لیے سونے سے روکا ہے، رات میں ان کو ہم نے سونے سے روکا، رات میں یہ جگ کر کے، رات میں یہ اٹھ کر کے ہماری تلاوت کرتا تھا، قرآن کریم کو قرآن کو پڑھا کرتا تھا، یعنی ہمیں پڑھا کرتا تھا. تو اے اللہ تو میں اسے قبر کی اس تاریخی میں، قبر کی اس اندھیری کوٹری میں اسے میں کیسا چھوڑ سکتا ہوں؟ اے اللہ اس لیے ان کے حق میں ہمارے مغفرت کو قبول فرما. اے اللہ تو اسے جہنم میں نہیں ڈال سکتا. اسی طرح سے روزے کا اجر بے حساب ہے. روزے کا اجر کیا ہے؟ بے حساب ہے، آپ اسے جوڑ نہیں سکتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے دار، سوائے روزے کے. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ روزے کی حالت میں فحش باتیں، گالی غلوچ، لعن طعن، گالی غلوچ، ایک دوسرے کو بھلا برا نہ کہے، نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ حدیث میں نے آپ کی سنایا نا، اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے امت مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا تھا مالا درہم لہو ولا متاع، جس کے پاس مال و درہم نہ ہو، پیسے زیادہ نہ ہو، کھانے پینے کے سامان نہ ہو، تو وہ مفلس ہے. تو آپ نے کہا نہیں، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات بیت شتم هذا وکلم علی هذا وشفق دم هذا وضرب هذا فیتحد. لمبی حدیث ہے. بہرحال آپ نے کہا کہ ہمارے امت میں مفلس وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے. کس حال میں آئیں گے؟ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات. ہمارے امت مفلس وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے، کیا اس طرح سے ہوں گے؟ قیامت یوم القیامہ، قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے. کس حالت میں آئیں گے؟ یوم القیامت بصلاۃ، نماز پڑھتے ہوں گے، زکات دیتے ہوں گے اور روزے رکھتے ہوں گے اور اچھے اچھے کام کرتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولتے ہوں گے، گالی غلوچ کرتے ہوں گے، دھوکہ زنی کرتے ہوں گے،
गाली गलौज एक दूसरे पर तहमत लगाते होंगे, ये सब सारी चीजें होती होंगी, जिस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे जालिम को अल्लाह रब्बुल इज्जत पकड़ के जहन्नम में डाल देंगे और मजलूम के गुनाहों को इसके ऊपर थोप दिया जाएगा और इनके नेकियों को उन मजलूमों में तकसीम कर दिए जाएंगे। इसलिए रोजे रोजेदारों के साथ हुस्न सलूक, इसी तरह से रोजे की हालत में एक दूसरे को खाना खिलाना, इफ्तार करवाना, इफ्तार पार्टी करवाना, और इफ्तार में अगर कोई आपको दावत दे तो इफ्तार में जाना, ये बहुत ही, अगर कोई इंसान रोजेदार है और अगर उन्होंने किसी को इफ्तार किया है, हाँ रोजे के, और एक बहुत ही अहम चीज, क्योंकि रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, तो अगर 4 चीज अगर किसी को करने को मिल जाए तो जरूर करना। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसा करने वाला जन्नती है। एक बार अल्लाह के नबी सहाबा के हुजूम बैठे हुए थे, सहाबा, अल्लाह के नबी ने कहा क्या आज किसी ने, आज कौन ऐसा बंदा है जो आज रोजे से है? कोई भी, सब के सब खामोश थे, कोई भी किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होते, हाथ उठाते, कहते अल्लाह के नबी मैं रोजे से। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं कौन है जो आज रोजे की हालत में एक दूसरे को खाना खिलाए, रोजे के हालत में लोगों को खाना खिलाया है? सब के सब खामोश है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतने में अबू बकर सिद्दीक हाथ उठाते कहते कि अल्लाह के नबी हमने रोजे की हालत में खाना खिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन है जो रोजे की हालत में मरीजों की इयादत की है, यानी अगर कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, तो रोजे की हालत में पेशेंट को जाके देखा है, उनके लिए खैर खाही की है, उनके लिए खाने पीने के सामान लेके गए हैं, पेशेंट का खैरियत पूछा है, तो सब के सब खामोश, कोई भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक हाथ उठाते कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैंने किया है, मैं रोजे की हालत में मैं मरीज को देख के आया हूं। फिर चौथी बार अल्लाह के नबी कहते हैं कौन है जो रोजे की हालत में, कौन है जो रोजे की हालत में जनाजा को कंधा दिया है, नमाज जनाजा पढ़ा है? कौन है रोजे की हालत में नमाज जनाजा पढ़ा? इतने में एक साहब, अल्लाह के सब खामोश है। अबू बकर सिद्दीक हाथ उठाते कहते अल्लाह के नबी मैं रोजे की हालत में जनाजा को कंधा भी दिया। अल्लाह अकबर, ये फजीलत है। तो अल्लाह के नबी ने कहा ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। तो रोजे की हालत में ये 4 काम रमजान मुबारक के महीने में अगर आप रोजे से रहें तो ये 4 काम जरूर कीजिएगा ताकि आपका दाखिला जन्नत में हो जाए। और रोजेदारों के लिए तो बेहतरीन दरवाजा यानी बाबुर रैयान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तैयार कर रखी है। बाबुर रैयान से वो दाखिल होगा रोजे में, रोजे की हालत, रोजेदार जो है बाबुर रैयान से दाखिल होगा, जन्नत के आला मकाम में उनका ठिकाना होगा। इसी तरह से रोजेदारों के लिए जन्नत में एक खुसूसी दरवाजा बनाया गया है जिसका नाम बाबुर रैयान है, जो हमने अभी बयान किया है। रमजान का पूरा महीना हर रात अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से निजात दिलाते हैं, ठीक है, लोगों को जहन्नम से निजात दिलाते हैं हर रात। कौन सा? रमजान मुबारक के महीने में। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान की पहली रात ही शैतान को, सरकश शैतान, जिन को बांध दिए जाते हैं, जिन्नातों को बांध दिए जाते हैं जंजीरों में, और जहन्नम के दरवाजे को क्लोज कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे को खोल दिए जाते हैं, और कोई दरवाजा और एक भी दरवाजा भी नहीं खोले जाते हैं, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उनमें से कोई एक दरवाजा भी बंद नहीं किया रहने दिया जाता है, ताकि एक मुनादी यानी फरिश्ता आवाज देता, ऐलान करता, ऐ भलाई के चाहने वालों, ऐ भलाई के चाहने वालों, कोई है जो आगे बढ़े, भलाई को चाह ले, उनके गुनाहों को माफ कर दूं, उनके खताओं को माफ कर दूं, उनके गुनाहों को माफ कर दूं, ताकि वो जन्नत के आला मकाम में दाखिल हो जाए, वो जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानी दुनिया में, रमजान मुबारक के महीने में, आसमानी दुनिया में, पहले आसमानी दुनिया में आके मोमिनों से
موحدوں سے کہتا ہے اے مومنوں، اے روزے داروں، کون ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے؟ روزے داروں کون ہے جو اپنے گناہوں کے مغفرت کروانا چاہتا ہے، توبہ استغفار کرنا چاہتا ہے؟ آؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کسے اولاد چاہیے؟ آؤ میں اولاد دینے کو تیار ہوں۔ کسے رزق چاہیے؟ آؤ میں رزق دینے کو تیار ہوں۔ کسے جنت چاہیے؟ آؤ میں جنت دینے کو تیار ہوں۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا میں آگے آواز لگاتے ہیں اور فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہر رات جہنمی کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ میرے حاضرین مجلس، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ بار الہ، ہم میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ اگر وہ گنہگار تھا، سیاہکار تھا، خطا کار تھا، آخر وہ تیرا بندہ تھا، اے اللہ اگر وہ کسی وجہ کے بنا پہ وہ جہنم میں گرفتار ہے، اے اللہ ان کے جہنم سے رہائی کا کوئی بہترین راستہ نکال۔ یہ دعائیں کریں، یہ توبہ استغفار کرے، اور اسی طرح سے رمضان مبارک کے مہینے روزہ افطار کر کے روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کس وقت؟ روزہ افطار۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ افطاری کا سامان رکھا ہوا سامنے، تو ہم جو ہے اللہ کے سامنے توبہ استغفار تو نہیں کرتے، دعا تو نہیں کرتے، باتیں بہت کرتے ہیں، بات بہت کرتے ہیں، جبکہ جب افطار کا سامان رکھا ہو، افطار کا جب ہم ویٹ کریں، انتظار کریں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے مغفرت و بخشش کی دعائیں کریں، اللہ رب العزت سے روئے گڑ گڑائے، اللہ رب العزت سے اس طرح سے دعا کریں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، جو بھی ہوں، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ نہ کہنا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ تو چاہے تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے انسان اس طرح سے دعا کرے، اللہ سے اس طرح سے مانگے، تو میرا رب ہے، تو نہ دے گا تو کون دے گا؟ تو نہ دے گا تو کون دے گا؟ تو ہمارے گناہ کو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر۔ اللہ اکبر، یہ انداز اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ اللہ سے اس طرح سے مانگو، یقینی طور پہ مانگو، دل میں شک نہ ہو، اے اللہ تو چاہے تو دے دے، چاہے نہ دے۔ یہ کیسا دعا ہے؟ اس طرح سے دعا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یقینی طور پہ دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے رمضان میں سیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کتنا فضیلت ہے رمضان مبارک میں! سیام یعنی روزہ رکھنے والا، قیام راتوں میں جاگنے والا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کس کے ساتھ ہوں گے؟ صدیقین، شہداء۔ اللہ اکبر، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں گواہی دوں، یا رسول اللہ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان مبارک میں سیام یعنی سیام و قیام کروں، اور میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ میں رمضان میں قیام کروں، روزے رکھوں اور اچھے اچھے کام کروں، لوگوں کو کھلاؤں پلاؤں، تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ ہم کس کے ساتھ جنت میں ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا شمار صدیقین میں ہوگا، شہداء میں ہوگا، صالحین میں ہوگا، خلاص۔ اللہ اکبر، یہ فضیلتیں ہیں، یہ فضیلتیں ہیں، کیونکہ یہ فضیلت میں نے اس لیے سوچا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، انسان بہت ہی لالچی ہے، ان کو جب تک کوئی چیز کے بارے میں بینیفٹ نہ بتا دی جائے، ان کو کوئی چیز کے بارے میں نہ بتا دی اس کے یہ فائدے ہیں، تب تک اس کی تیاری نہیں کرتا۔ بھائی رمضان ہے روزہ رکھنا ہے، نہیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی عمل ہمیں کرنا ہے۔ اور روزے کی اہمیت، سیکنڈ لاسٹ حدیث کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ روزے کی اہمیت، رمضان مبارک کی برکتوں سے محروم والا بے نصیب ہے، بد نصیب ہے۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا کیا ہے؟ بے نصیب ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
کہتے ہیں کہ رمضان آیا رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. کیسا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ قدر کی رات ہزاروں مہینوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے، خیر ہے. اور یہ رات جو ہے سراسر پیس والا، سلامتی والا ہوتا ہے، کیونکہ اس رات جبرائیل علیہ السلام تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آسمان دنیا میں آتے ہیں اور اپنے پروں سے پوری دنیا کو ڈھک لیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی مغفرت ہوتی ہے. اس لیے شب قدر کی جب رات آئے تو انسان کو چاہیے کہ پوری رات جاگے. یہ نہیں کہ چلو بھائی چائے پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، 2-4 لوگوں کو بیٹھائیں، لو باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں. کسی کونا کو پکڑ لیں، روئیں، گڑ گڑائیں. اس لیے رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے. 1000 مہینوں سے بہتر، آپ نے کیا فرمایا؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے. جو اس سے محروم رہا بہت ہی بد نصیب ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ آئے اور اپنی مغفرت نہ کر پائے تو آپ نے کہا رغم انف، اس کے ناخواہ کا وہ انسان برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان مبارک کا مہینہ پا کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اسی طرح سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشاء آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے مطلب یہ نہیں رسی لیتے کمر میں باندھ لیتے، نہیں، کمر کس لیتے یعنی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. ایسا نہیں کہ ہوٹل میں دوستوں میں جاگتے، نہیں، خود جاگتے، اپنے رشتہ داروں کو جگاتے، یہاں تک کہ اپنے داماد حضرت علی کے پاس جاتے، اپنے بیٹی فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ ہاں ابو جاگے ہو تم لوگ؟ ہاں جاگے ہیں، عبادت. ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتا ہے کہ اگر بچی کا شادی ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی خیر خیریت پوچھے کیا آپ نماز پڑھ رہی ہو، آپ نماز پڑھ رہی ہیں یا نمازوں کے اہتمام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، رات میں جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہی. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس طرح سے پوچھنا چاہیے. اور یہ بخاری کی صحیح روایت ہے. اور چونکہ اسی عشرے کے 5 راتوں میں ایک رات شب قدر کی رات ہے، جسے 15 شعبان میں ہم لوگوں نے شب قدر بہت سارے لوگوں نے منایا. رمضان کی رات ہے. ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات ہے جس میں ہمیں تہجد کا اہتمام کر کے، تلاوت قرآن کو پڑھ کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکے. میرے عزیز، ان دنوں میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ابھی سے ہی رمضان مبارک کی تیاری ہم شروع کرتے. رمضان میں ہم شاپنگ اور ادھر ادھر کی چیزوں میں دماغ نہ لگا کر کے ابھی ہی آپ کو جو خریدنا ہے خرید لیں. جو بھی تیاری کرنی ہے ابھی کر لیجئے. رمضان میں کمر کو کس لیجئے، ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اچھے سے اچھے اعمال کیجئے اور کیا کہتے ہیں نیک بننے کی کوشش کیجئے اور اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کیجئے. آپ کے پڑوسی کس طرح سے آپ کے پڑوسی گزر بسر کر رہے ہیں، آپ کے پڑوسی چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ آپ کے دشمن ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اسلام کی دشمن کیوں نہ ہو، اس کی آپ خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں. اگر آپ کے گھر میں سالن بنتا ہے، سالن میں سے کچھ سبزی جو بھی سالن ہے اپنے پڑوسی کو بھی دیں، جو بھی پکاتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو بھی پہنچوائیں. یہ سب ساری چیزوں کا اہتمام کریں. انشاءاللہ آئندہ سیٹرڈے کو
روزہ خوروں کے عبرتناک انجام کے بارے میں، یعنی روزہ پا کر کے سب سے پہلا رمضان پانے کے باوجود، میں کہوں گا رمضان مبارک کے مہینہ آ جائے، رمضان کے مہینہ پانے کے باوجود مغفرت نہ حاصل کرنے والوں کے لیے کیا ہلاکت ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ نمبر دو، روزے خاروں، جو روزہ نہیں رکھتا ہے، روزہ خوروں کا عبرتناک انجام، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اس کا کیا انجام ہوگا، اس کے بارے میں۔ اور اسی طرح سے روزے قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے، یہ اس سے پہلے میں حدیث، زیادہ تر میں حدیث کو ہم نے لیا، اور آئندہ سیٹرڈے کو انشاءاللہ روزے کو قرآن مجید کی روشنی میں بیان کروں گا کہ روزے کے بارے میں قرآن کیا کہتی ہے، قرآن میں اس کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح سے یہ سارے چیزیں انشاءاللہ۔ پھر جب روزہ شروع ہو جائیں گے تو روزہ کی اہمیت و فضیلت کے ساتھ ساتھ روزے کس وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتے ہیں یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا کیا کرنا ہے، انشاءاللہ رمضان شروع ہونے کے بعد ان چیزوں پر ہم نظر ڈالیں گے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ باری الہا، ہم نے جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے، اللہ سے اسے تو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔